مولانا صاحب کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ آج آپ حضرات کے سامنے اس نشست کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک طریقہ، ان کی ایک ایک سنت ہر ایک مسلمان کے لیے اس کو اپنانا نہایت ضروری اور لازمی ہے، کیونکہ جو مسلمان اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق اور ان کے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے تو پھر ان کا جو حال ہوتا ہے وہ پوری کی پوری دنیا دیکھتی ہے پھر۔ لیکن جو حضرات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق اور ان کے سنتوں کے مطابق عمل کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد نصرت ان پر ہوا کرتی ہے۔ تو آج کی اس نشست کے اندر آپ کے سامنے بیت الخلاء کے اندر جانے کی سنت اور نکلنے کی سنت اور دعائیں جو ہیں ان کو آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آیا اپنے اس زمانے کے اندر کس طرح اس سنجا خانے کی طرف جایا کرتے تھے اور کیا ان کا طریقہ تھا، کیا ان کی سنت تھی، کیا ان کا طرز تھا، کیا ان کا عمل تھا، اور کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب اس سنجا سے فارغ ہوا کرتے تھے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ کار تھا، کیونکہ ہمارے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نمونہ ہیں، اسوہ ہیں، وہی ہمارے لیے آئیڈیل ہے نا، کہ دنیا کا کوئی بھی شخص جو بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ کر ہو، جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ اس کے نمونے سے ہٹ کر ہو تو وہ ہمارے لیے قابل تحریم، قابل تکریم نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق جو عمل کرنے والا ہو اور وہ ہمیں بھی اسی طرز پر اسی طریقہ پر لا رہا ہو وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور ان کا عمل کیا تھا کہ اس سنجا خانے کی طرف جب جایا کرتے تو اللہ کے رسول کی کیا سنت تھی؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پانی اور اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر پتھر جن کو ڈھیلا وغیرہ کہا جاتا ہے ان کا استعمال کیا کرتے۔ تو آج کے زمانے میں ڈھیلے وغیرہ تو استعمال نہیں کی جا سکتے، البتہ اس کی جگہ پر یہ ٹیشو پیپر جو ہوا کرتا ہے اس کا استعمال کر لینا تو اس سنت کے برابر ہے، البتہ اس سنت کے برابر تو نہیں ہو سکتا لیکن کم از کم اس کی نقالی اور نقل ہو سکتی ہے کہ جو بندہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کے طور پر جو اللہ کے رسول پانی سے پہلے اس سنجے کی صورت میں وہ ڈھیلا استعمال کیا کرتے تھے، اگر آج کے زمانے کے اندر علماء فرماتے ہیں کوئی شخص ٹیشو استعمال کر پھر پانی کا استعمال کرے گا اس سنجے کے لیے تو فرمائے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پر پورا کا پورا عمل کرنے والا شمار ہوگا۔ دوسرا طریقہ، اللہ کے رسول جب اس سنجا خانے کی طرف جایا کرتے تو سر کو ڈھانپ کر اور جوتے پہن کر اس سنجے کی جگہ پر جایا کرتے تھے، اور ہمیں بھی یہی چاہیے۔ اور تیسرا جو عمل تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ سنت عمل کیا تھا کہ وہ دعا پڑھتے تھے، الٹا پاؤں رکھتے تھے پہلے بیت الخلاء جو استنجا کی جگہ ہوا کرتی تھی وہاں الٹا پاؤں رکھ کر پھر یہ دعا پڑھتے تھے اس سے رکھنے سے پہلے کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ کا نام لے کر یہ دعا کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیث جو جنات ہیں ان سے۔ جب بندہ جس دعا کو پڑھ کر داخل ہوتا ہے تو ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احادیث میں یہ چیز موجود ہے کہ بندہ جب اس دعا کو پڑھ کر داخل ہو جاتا ہے بیت الخلاء کے اندر تو وہ اس بندے کے درمیان جو پڑھ کر داخل ہوتا ہے اور جو خبیث جنات ہیں ان کے درمیان میں پردہ حائل ہو جاتا ہے جو کہ اس کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اگر یہ دعا پڑھ کر داخل نہیں ہوگا تو یہ قریب ہے کہ وہ شیاطین جو جنات ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہو جائے، پھر ہونے کے بعد طرح طرح کے وسوسے، طرح طرح کے گناہ کی طرف اس کو لے جانے والے بن جائیں گے۔ اور جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نکلنے کا طریقہ تھا اس سنجا خانے سے وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام الٹا پاؤں سیدھا پاؤں رکھ کر نکلتے، پھر اس دعا کا اہتمام فرماتے کہ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ جب بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس دعا کے اوپر اگر غور کرے تو اس کا کیا مطلب ہے
کہ غفرانک، اے اللہ آپ کی بخشش میں آ چکا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے معاف کیا۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریف ہے اس ذات کے لیے ہے کہ اذھب عنی الاذی، کہ جس نے مجھ سے تکلیف کو ہٹایا، تکالیف سے مجھے نکالا اور مجھ سے تکلیف کو دور کر دیا۔ وعافانی، اور اللہ کریم نے مجھے عافیت سے یہاں پر دوبارہ سے جہاں پر پہلے میں موجود تھا استنجا خانے میں جانے سے پہلے وہیں پر دوبارہ لا کھڑا کیا۔ آپ کو معلوم اگر دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا جاتا تو شیاطین وہاں سے اس کو جکڑ لیتے ہیں، جکڑنے کے بعد طرح طرح کی تکالیف میں، پریشانیوں میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اسی وجہ سے وہ بڑے بڑے جعلی پیروں کی طرف رخ کرتا ہے، بڑی بڑی پریشانی میں جب پھنس جاتا ہے جب بندہ، تو بھی طرح طرح کی چیزوں کو اختیار کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بس میں کوئی بھی چیز نہیں رہا کرتی۔ اس لیے اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول جب استنجا خانے سے نکلتے تو اس دعا کو پڑھتے۔ اس کا مطلب آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ تمام تعریف اس ذات کے لیے ہے کہ جس نے مجھے اس تکلیف سے دور کر دیا کہ جو مجھ پر آ سکتی تھی، وعافانی، اور اللہ نے مجھے عافیت والی زندگی عطا فرما دی۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ان سنت کو اپنائے اور اس سنت کے طریقے کے مطابق میں اور آپ بھی بیت الخلاء جائیں اور بیت الخلاء سے نکلیں۔ جب ان سنتوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز دیگر جو جتنی سنتیں ہیں وہ ساری کی ساری ہماری زندگیوں کے اندر آتی چلی جائیں گی۔ جب ہم چھوٹی سنت کا اہتمام کرتے ہیں تو رب العالمین خود بخود بڑی جتنی سنتیں ہیں ان پر بھی ہمیں عمل کرنے والا بناتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔